أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، آج کچھ دوستوں کا تقاضا تھا کہ لوگوں کے ہاں جو مشہور ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا منصوبہ کیا تھا، بنایا تھا، اور اسی منصوبے کی یاد میں آج ہم بکرے وغیرہ ذبح کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کتاب اللہ کا جو نقطہ نظر ہے اس کی وضاحت کی جائے. تو اس حوالے سے ہم سورہ صافات یہ لے رہے ہیں. سورہ صافات 37ویں سورہ ہے. اور یہ آیت 101، سورہ صافات آیت 101. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بشرناه، پس بشارت دی ہم نے اسے، یعنی ابراہیم کو، پس ابراہیم کو بشارت دی ہم نے بے غلام، ایک بچے کی. وہ بچہ کیسا ہوگا؟ حلیم، بردبار. بس ہم نے اس ابراہیم کو ایک ہونے والے بچے کی بشارت دی، اور اس بچے کا وصف خاص یہ تھا کہ وہ انتہائی بردبار ہوگا، حلیم ہو. فلما بالغ معه السعی، پھر وہ پیشین گوئی جو تھی، خوشخبری جو تھی، وہ عملاً وقوع پذیر ہو گئی. وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد وہ سٹیج آ گئی. فلما، پس جب وہ بالغ، پہنچ گیا. کون؟ وہ بچہ پہنچ گیا ماہو، اپنے باپ کے ساتھ. کس مقام کو پہنچ گیا؟ السعی، جد و جہد کرنے کے قابل. جب وہ بچہ باپ کے ساتھ جد و جہد کرنے کے قابل ہو گیا تو اگلی بات ہوئی. اس ترجمانی سے پہلا تو یہ پتہ چلا کہ یہ ابراہیم کا جو آگے واقعہ ہے یہ شیر خارگی کے عالم میں نہیں ہوا. یہ شیر خارگی کا واقعہ نہیں ہے کہ بچے تھے شیر خور، دودھ پینے والے، چند دن کے بچے، اور ان کو جا کر جنگل میں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. تو یہ صحیح کا لفظ اس کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ بات تو اس دور کی ہے کہ جب بیٹا باپ کے ساتھ جدوجہد کرنے کے قابل ہو چکا تھا. تو صحیح اب جدوجہد کب کرتا ہے بچہ باپ کے ساتھ؟ کہ جب وہ باپ کے پیشے کو سمجھ لے. اگر معلم ہے تو وہ علم دینے کے قابل ہو، تاجر ہے تو تجارت کے اصول جو ہیں، عمل جو اس کو سمجھ لے. تو بہرحال جب وہ باپ کے ساتھ صحیح جدوجہد کرنے کے قابل ہو گیا تو قال، تو سیدنا ابراہیم نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، فی المنام، نوم کی حالت میں، نیند کی حالت میں، انی اذبحک،
کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح یذبح ذبح کرنا اور کسی چیز کو اس کے مرکز سے جدا کرنا، یعنی مرکز سے جدا کر دینا. جو اصل بنیادی لائن آ رہی ہے اس سے کسی چھوٹی لائن کو جدا کر دینا، الگ کر دینا، ذبح. تو یہاں یہ کیا ہے کہ نہیں بالفعل میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے مابین جدائی آ رہی ہے، کہیں تجھے میں چھوڑنے کے لیے جا آ رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو بتا وہ جو جدائی ہے، وہ جو ہماری علیحدگی ہے ایک دوسرے سے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابا جان، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا حکم ہے، حکم الہی ہے، منشا الہی ہے، تو اس کو پورا کر دیں، اس کو کر گزرے. یہاں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ بیٹا اس قابل ہو گیا تھا کہ اس سے مشاورت کی جائے، اس سے مشورہ لیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کی رائے طلب کی جائے. تو رفقائے محترم، جو بچہ شیر خوار ہے، بول نہیں سکتا، تو جب وہ بول ہی نہیں سکتا تو اسے یہ کہنا یا بنیا، اے میرے بیٹے میں یہ اور یہ سمجھ رہا ہوں، تم بتا تمہاری رائے کیا ہے. تو یعنی ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، یہ لفظ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ اس مقام پہ، اس عمر پہ یہ بات ہو رہی ہے جب وہ رائے دینے کے قابل تھے، جب وہ رائے دینے کے اہل ہو چکے تھے. رائے دینا، رائے لینا، تو یہ لازماً بلوغت ہے. بلوغت ہے، مشاورت کی عمر جو ہے جس میں ایک آدمی باپ جو ہے وہ بیٹے کو اپنا مشیر بناتا ہے، مستشیر ہوتا ہے، یہ اس دور کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا منشا الہی ہے تو آپ اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس منصوبے کی تکمیل میں راستے میں حائل نہیں ہوں گا. جس مشکل سے مشکل مقام پر آپ مجھے ڈال دیں گے، بھیج دیں گے، جدا کر دیں گے، میں وہاں ہمت و استقامت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دوں گا. فلما اسلما، جب وہ دونوں حکم الہی کی تعمیل کے لیے ہمتاً تیار ہو گئے، وہ جدا کرنے پر اور وہ جدا ہونے پر دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا معنی کرتے ہیں اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا کمپٹی کے بل. اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں باپ کی نظر جو ہے وہ بیٹے کے چہرے پر نہ پڑ جائے، کہ اگر ایسا ہو تو پھر وہ باپ کی جو شفقت ہے وہ مانے آئے گی. تو پھر کہانیاں یہ بنی کہ انہوں نے ایک تو اس طرح لٹایا، دوسرا اپنے چہرے پر آنکھوں پر پٹی باندھی، پٹی باندھی کہ مجھے بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ سارا شناعت ہے، اس میں وہ مانتے ہیں کہ گڑبڑ ہے. تو اس گڑبڑ کو چھپانے کے لیے باپ کے یعنی چہرے پر آنکھوں پر پٹیاں باندھی جا رہی. تو اصل یہ رفقائے محترم، تل جو ہے، تل آج بھی لغات عرب میں ٹیلے کو کہتے ہیں. تل ٹیلا ہوتا ہے، اس کی جمع اطلال ہے، تل جمع اطلال. اور عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں جو افعال ہوتے ہیں وہ اسماء سے ماخوذ ہوتے ہیں. مثلا نعل جوتا ہوتا ہے اور نعل جوتا پہننا. تال ٹیلا ہوتا ہے اور تلہ فعل آئے تو ٹیلے میں آبادی کرنا، صحرا میں جانا، صحرائی علاقے میں بود و باش رکھنا. تلہو کہ آپ نے پھر اسے لک و دک صحرا میں، ٹیلوں والی زمین میں، صحرائی زمین میں آپ نے اسے یعنی بیٹے کو آباد کر دیا، جا کر بٹھایا. دوسرے مقام پر قرآن نے خود ہی اسے بتایا، اس کی تفسیر یہ کی کہ اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو تلہو کیا ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پر زراعت نہیں ہو رہی تھی. تو تلہو کہ آپ نے اسے آباد کر دیا
ایک ایسے علاقے میں جو صحرا تھی، صحرائی علاقہ تھا، وہاں وہ معروف جو زراعت کا نظام ہوتا ہے وہ وہاں اس وقت بروئے کار اسے نہیں لایا جا رہا تھا۔ اور للجبی، جابل یہ ازداد میں سے ہے، جبعان بزدل کو بھی کہتے ہیں، اور جابن یجبن کسی چیز کی بزدلی کو دور کرنا، کمزوری کو دور کرنا، کسی چیز کو روشن کرنا۔ تو للجبین کا معنی ہے اس کی فرخندگی کے لیے، اسے مزید عظمت اور اعلیٰ علو جو ہے، مقام بلند جو ہے اس تک پہنچانے کے لیے۔ یعنی یہ جو ہجرت کروائی تو یہ اس لیے کروائی تاکہ آنے والی نسل کے لیے اور خود اس کے درجات اور بلند ہو، بلندی درجات کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم اس کام کو کر چکا، اس نے اس کام کو کر گزرا، پورا کر لیا، جب اس نے اپنے بیٹے کو واقعی اس لقودق صحرا میں مرکز میں جا کر آباد کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ نادینا، ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بلا شبہ رویا میں جو کچھ تو نے دیکھا تھا یہ اس کی تصدیق ہو، اس کو تو نے سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ جس طرح تو نے اللہ کی توحید کے لیے، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، نوع انسانی کی خدمت عامہ کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے، جس طرح تو نے ایک لقودق صحرا میں مرکز بنا کر اس میں اپنی ذریت کو تو نے بٹھایا ہے، تو جس طرح تو نے یہ حسن کا کام کیا ہے تو ایسے محسنین کو ہم بھرپور بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی نعمت، بلا کا معنی وہ چیز کہ جس سے کسی چیز کے خوابیدہ جو امکانات ہیں وہ روشن ہو۔ تو اس عمل سے تیرے اسماعیل کے اور ذریت اسماعیل کے اندر جو خوابیدہ امکانات ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کی بروکاری کا، ان کے آگے بڑھنے کا وہ امکان پیدا ہوگا بہت زیادہ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسماعیل کو قبول کر لیا ہم نے، اور اسماعیل کو قبول کیا ہم نے، فدیے کے طور پر لیا ہم نے اسماعیل کو، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی جدائی، ایک ایسی ہجرت کہ جس میں آنے والی نسل کے لیے، نوع انسانی کے لیے عظمت پوشیدہ تھی، اس کے حوالے سے ہم نے اسے قبول کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور چھوڑا ہم نے اسماعیل کے لیے، ابراہیم کے لیے آنے والی نسلوں میں، بیٹے کی قربانی نہیں چھوڑی بلکہ یہ چھوڑا آنے والوں کے لیے، کیا چھوڑا؟ اس کا مفعول ہے سلام علی ابراہیم، کہ جب ابراہیم کا نام اور کام سامنے آئے تو ابراہیم زندہ باد، سلام علی ابراہیم، ابراہیم زندہ باد، ابراہیمیت زندہ باد۔ کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم محسنوں کو ویسے ہی جزا دیں گے جیسے ابراہیم کو ہم نے دی، اور بلا شبہ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ابراہیم۔ اس ضمن میں رفقائے محترم 4 پوائنٹس ہیں جن پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہود کا مقام ہے، اس میں انبیاء ما سبق کے جتنے بھی واقعات ہیں، انبیاء سابقین، ان کے جتنے بھی واقعات ہیں، اس میں قرآن 4 حوالوں سے گفتگو کرتا ہے۔ رسول کے حوالے سے پہلا مقصد ہے تثبیت فؤاد، نمبر 2 الحق، حق کا ظہور پذیر ہونا، نمبر 3 موعظہ، الموعظہ، اور نمبر 4 الذکر۔ تو ان پر ہم رات والا جو درس تھا، کل والا اور پرسوں والا، اس میں گفتگو کر چکے ہیں۔ تثبیت فؤاد کیا ہے، حق کیا ہے، موعظہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو آپ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے بیان آیا ہے 37 101 سے 117 تک،
اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ والذین معہ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ اس سبق کو ہم نے کتاب اللہ سے ٹریس آؤٹ کرنا ہے، اور ترکنا علیہ فی الآخرین جو ہے اس کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے اس ضمن میں وہ یہ کہ کیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی قربانی جو ہے، انسانی قربانی یا حیوانی قربانی، اس کا حکم دیا کسی بھی نبی کو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان تو ایک طرف رہا، حیوان کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے، یعنی تقرب جو ہے اللہ کا، اللہ نے اپنے قرب کے حوالے سے کبھی کسی بھی نبی کو حیوان کو قبول یعنی قربان کرنے یا اس پہ چھری چلانے کا حکم دیا؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رفقان محترم حیوانی قربانی جو ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا، وہ بھی تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، تو انسانی قربانی اور وہ بھی اسماعیل کی قربانی، ایک ہونے والے نبی کی قربانی، اس کا کیسے وہ حکم دے سکتا ہے؟ یعنی اگر تو قرآن میں حیوانی قربانی بھی نہیں ہے، حیوانی قربانی اس لیے نہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج جو سارا عالم اسلامی خطبے سن رہا ہے کہ ادھر مسلمان دمبے پر چھری چلاتا ہے، بکرے پر، اونٹ پر، اور جو ہی وہ پہلا قطرہ زمین پہ خون کا گرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ بس پہلا قطرہ زمین پر گرا نہیں خون کا، کیوں؟ اس کے گناہ سارے کے سارے دھل گئے۔ تو وقوف عرفہ کا خطبہ بھی یہی تھا، ابن سبیل کا کل کا خطبہ بھی یہی تھا، اور آج ہر مسجد سے آپ کو یہی سنائی دیا ہوگا کہ جو ہی یعنی احب الاعمال الی اللہ کہ نہر کے دن کا سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ احراقۃ الدم، خون کا بہانا۔ اور اول قطرہ خون کا جب زمین پر بہہ گیا تو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جتنے گناہ اس نے کیے ماضی میں اور جتنے آگے کرے گا سارے کے سارے ہو گئے معاف۔ اس مسکنسیپشن نے رفقائے محترم عالم اسلامی کو تباہ کر دی ہے، اور عالم اسلامی تباہ ہوتا رہے گا تاکہ وہ اس غلط فہمی سے نہ نکلے۔ آج رفقائے محترم دیکھ لیں، ہم نصف صدی قرضے لینے میں گزار چکے اور نصف مزید صدی قرضے اتارنے میں، وہ بھی پتہ نہیں اترتے ہیں یا نہیں۔ اور اس وقت دیکھیں کہ اس مصیبت نے، حیوانی قربانی نے کیا ہمیں مصیبت ڈالی ہے کہ اگر 30 لاکھ حاجی تھے رفقائے محترم، اور ایک حاجی نے اگر نصف نہیں 2 قربانیاں دیتا ہے، اپنی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی دیتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے تو بیوی کی، بچوں کی، ہر ایک کی، کیونکہ تصور یہ دے دیا ہے کہ نہ صرف گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہیں۔ سمینو ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ ان کو خوب موٹا تازہ کرو، کیوں کہ یہ قیامت میں پل صراط پر تمہاری سواری ہو۔ وہ پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، تو وہاں موٹے تازے دمبے رفقائے محترم کیسے چلیں گے؟ وہاں تو دبلے پتلے بھی نہیں چل سکتے، لیکن مولوی صاحبان کو کھالیں چاہیے اور بوٹیاں چاہیے۔ تو ایک کھال اور چند بوٹیاں حاصل کرنے کے لیے رفقائے محترم اس امت کی بوٹی کی جا رہی ہے، چند کھالیں پانے کے لیے اس امت کی کھالیں اتاری جا رہی ہیں۔ اور آل شیخ جو ہے وہ امت کو مالے غیر سمجھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اگر 30 لاکھ ہے رفقائے محترم، 60 لاکھ جانور جو ہے، اور ایک جو قربانی ہے رفقائے وہ 1500 ریال سے لے کر 3000 تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کو آپ 10 سے ضرب دے دیں، پھر اس
کو 60 لاکھ سے ضرب دیں رفقا محترم، اور یہ ہارڈ منی جو ہے جو اس سے آپ ضرب دیں گے اس کا مجموعہ نکالیں اور پھر دیکھیں کہ یہ رقم کہاں جا رہی ہے۔ آسٹریلیا جا رہی ہے، نیوزی لینڈ جا رہی ہے، ہالینڈ جا رہی ہے، یعنی غیر مسلموں کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ یہ سارا رقم زر مبادلہ جو ہے اس کا معظم کثیر حصہ جو ہے وہ غیر مسلموں، کیونکہ جانور تو وہاں سے آ رہے ہیں، جانور وہاں سے آ رہے ہیں، الیکٹرانکس کا سامان آپ کا جاپان سے آ رہا ہے، کوئی اٹلی سے آ رہا ہے، اور مسئلے حرام کا توسیہ اس میں بھی اٹلی جرمنی کما رہے ہیں۔ تو حج ہمارا ہے اور وہ ہمارے لیے زوال کا اور اقوام یورپ کے لیے اقبال کا، ترقی کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ رفقائے ہو تو خدا نہ کرتا، خدا نہ خواستہ اگر اس بیت اللہ پر یہود بھی قابض ہو جائے تو حج یقین کیجیے حج نہیں رکے گا، حج بڑھتا چلا جائے گا۔ حج کی حیثیت اس وقت ہے کہ میلے کی ہے، اس میلے کو اور پر رونق بنایا جائے گا تاکہ تماشائی زیادہ سے زیادہ آئے۔ اب یہ جو صورتحال ہے رفقائے محترم، ایک طرف تو رسول کا عمل تھا کہ اگر کوئی مدیون مرتا تھا تو اس پر صلاۃ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، علیہ ان یؤدی دینہ فإلا لا اصلی علیہ، کہ پہلے جا کر دین اس کا ادا کرو، بعد میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس امت کا رفقائے محترم بچہ بچہ مدیون ہے، بچہ بچہ مدیون ہے، اور اس کو مدیون تر کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے یہاں سے چلا ہے۔ اللہ قربانی چاہتا ہے، اللہ حیوان کا خون چاہتا ہے۔ کیا حیوان رفقائے محترم کسی اور اللہ کے پیدا کرتے ہیں؟ حیوانوں سے دشمنی کیوں؟ یہ بھیڑ، یہ بکرے، یہ دمبے، یہ گائے، یہ بھینس، یہ اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے؟ تو اس کے خون بہانے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو یہ رفقائے محترم مسکنسیپشن یہاں سے ہے۔ اس ضمن میں ہوا کیا ہے؟ فساد کی جڑ کیا ہے؟ فساد کی جڑ یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن کا تصور الوہیت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، رب کا تصور وہی کا نہیں ہے، رب کا تصور ہے انسان کا تخیل، اور وہ ہے دیوتا کا، دیوتا کا، اور دیوتا بھی ایسا رفقائے محترم کہ جو عرش پہ بیٹھا ہے۔ اب آپ یہاں ایک بندہ ہے، بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بندہ تسبیح گھما رہا ہے اور رب عرش پہ بیٹھا خوش ہو رہا ہے۔ یہ تسبیح گھمانا بند کر دیتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی عرش پہ بیٹھا ہوا رب غنی عن العالمین نہیں ہے رفقائے محترم، نہ غنی عن العالمین ہے، نہ وہ الصمد ہے، بلکہ اس عرش پہ بیٹھے ہوئے رب کا ریموٹ کنٹرول بندے کے ہاتھ میں۔ یہ تسبیح نہ پڑھے، صلوات نہ پڑھے تو رب ناراض ہو گیا۔ عرش پہ بیٹھا ہوا رب جو ہے وہ آج جو ناتواں بندے کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اسے خوش کرے اور جب چاہے اس کو ناراض کرے۔ کیا تصور ہے اللہ کا؟ جو اللہ غنی عن العالمین اور صمد تھا اس کو اس مقام پر لے آئے، پھر دیوتاؤں کے مقام پر لے آئے کہ ان کے یہاں ہون ہے، کہ دیوتا جو ہے وہ دھواں پسند کرتا ہے، تو اس کے سامنے دھونیاں جلائی جا رہی ہیں۔ وہ گوشت چاہتا ہے، گوشت خور ہے، اور وہ گوشت کی جو بو آتی ہے جلنے کے دوران اسے پسند کرتا ہے۔ یہ جو انسانی تخیل کا دیوتا تھا رفقائے محترم جاہلیت والا، وہی گوسالہ سامری کی طرح پھر اس امت کے قلوب و اذہان میں آ گیا۔ جبکہ قرآن میں یہ اعلان تھا رفقائے محترم، بائیس 37 لن ینال اللہ، لن ینال اللہ، یہ ہے قرآن، اور امت کس مقام پر گرا دی گئی؟ لن ینال اللہ، لن یہ ہرگز حضرت نفی جہد، لن ینال اللہ نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتا۔ یہ کلمہ جو ہے رفقائے محترم
یہ کیوں آیا؟ یہ آج سمجھ میں ہمیں بہتر آ سکتا ہے کہ اس امت کی جو آنے والی نفسی کیفیت تھی وہ اللہ کے سامنے، جو کہہ رہی ہے کہ جو ہی اول قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ خوش ہو کر گناہ معاف کر دیتا ہے، ماضی والے بھی مستقبل والے بھی، چوریاں، چکاریاں، سود، بے حیائی، غبن، رشوت سب معاف ہو گئی، کیونکہ آپ نے دمبے کا ایک قطرہ زمین پر گرا۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اے لوگوں ہرگز نہیں پہنچتا، لن ینال، رسائی نہیں ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ لن یاسلہ نہیں فرمایا رفقہ محترم، لن یاسلہ، لن یبلغا، عجیب قرآن ہے، نہ تو یبلغا کا، نہ یاسلہ کا، نہ وصول کا، نہ بلوغ کا، لفظ استعمال کیا رفقہ لن ینالا، نیل کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ لن ینال اللہ، اللہ کے ہاں تمہیں کامیابی کا باعث نہیں بن سکتا۔ وہ کیا نہیں چیز بن سکتا رفقہ محترم؟ وہ جو تقرب تھا نا، کہ تقرب کا، نیل کا قطعاً باعث نہیں بنے گا تمہارے لیے اللہ کے ہاں۔ کیا نہیں بنے گا؟ لن ینال کا فائل لحومھا ولا دماؤھا، نہ جانوروں کا خون کرنا، گوشت جانوروں کا گوشت کرنے سے تمہیں اللہ کا قرب ہرگز نہیں مل سکتا۔ جانوروں کو ذبح کرنے سے اگر اللہ تمہیں مل سکتا ہے تو باطل تصور ہے تمہارا، لن ینال، کبھی نہیں ہوگا تم، ہرگز تم یہ عمل کر کے اللہ کے مقرب نہیں ہو سکتے۔ ولا دماؤھا، اور نہ جانوروں کا خون بہانا جو ہے وہ تمہیں اللہ کا مقرب کر سکتا ہے۔ یہ کھالیں، یہ گوشت، یہ خون کے قطرات، یہ خون آلودہ تمہارے چہرے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اور آگے فرمایا رفقہ محترم وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو چیز تمہیں اللہ کا قرب عطا کرے گی، قرب کا باعث بنے گی، وہ کیا ہے رفقہ محترم؟ تقویٰ منکم، تقویٰ لکم نہیں فرمایا، التقویٰ منکم، یعنی ضرورت ہے تمہارے اپنی ذات کو متقی بنانے کی۔ اگر اپنی ذات کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا قرب تمہیں نہیں ملے گا۔ اس پر بھی ایک بات کہتا چلوں رفقہ محترم کہ یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آل عمران آیت 200، آخری آیت ہے۔ اے ایمان والو، نصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، متقی بننا چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کرو؟ خود صابر بنو، اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کرو، ڈسپلن پیدا کرو۔ وَصَابِرُوا، دوسری سٹیج، دوسروں کو اپنے قریب دائیں بائیں، جو تمہارے مسلم بھائی، رفیق، انسانیت، خود صابر بنو، دوسروں کو صابر بناؤ۔ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرو، نظام پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، اور وَصَابِرُوا، اپنے دائیں بائیں جو تمہارا ماحول ہے، بھائی بند ہے، ان کے اندر صبر کی جو قدر ہے انکلکیٹ کرو، ان کی کمزوریاں دور کرو، اور اس کے لیے کیا کرو؟ وَرَابِطُوا، ربط باہم پیدا کرو، جڑ جاؤ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح۔ تو رابطو، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لو،
تو اگر افراد امت جو ہے رفقا محترم ان میں جوڑ نہیں ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے، صلات کی صف بندی میں بھی کھڑا ہوا دائیں بائیں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے، کیا غم ہے کیا تکلیف ہے کیا دکھ ہے کیا درد ہے، تو فرمایا کہ خود صابر بنو، اپنے بھائی بندوں کو صابر بناؤ اور جڑ جاؤ، ربط باہم پیدا کرو، جسد واحد بن جاؤ، واتقوا اللہ، اس طرح تم متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی کی ابتدائی سٹیج کیا ہے؟ صبر، مصابرت اور ربط باہم، لعلکم تفلحون، پھر تمہیں خود بخود فلاح حاصل ہو۔ میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ قرآن کا یہ اصول تھا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ بکرے چھترے جو ہیں ان کا خون، ان کی قربانیاں، ان کا گوشت، ان کی کھالیں، یہ قرب خداوندی کا باعث نہیں بن سکتا۔ قرب جو ہے وہ تمہیں رفقا محترم اموال سے نہیں ملتا، یعنی یہ جو قرب خداوندی ہے وہ تمہیں مال سے نہیں ملتا، کہ مال اگر حرام کا ہے حلال کا ہے کہیں سے بھی ہے وہ خرچ کر دو، بکرے چھترے لے آؤ اور اس طرح ان کو چڑھا دو، مزاروں سے شروع کر کر آخر پر وہ چھری چڑھا دو تو مل گیا تمہیں۔ تو قرب کیسے ملتا ہے رفقا محترم؟ قرب کے لیے رفقا محترم بنیادی شرط ہے توحید۔ اموال سے، اموال منی آ گئی ہاتھ میں، مال آ گیا، مال کے دیجئے میں بکرے چھترے خرید لیے 12 15 16 1.5 لاکھ کا بکرا جو کہتے ہیں کہ سونے کی مہنگیاں دیتا ہے، ذبح کر دیا۔ اموال سے قرب نہیں ملتا، قرب توحید سے ملے گا۔ سورہ سبا رفقا محترم آیت 37، وما اموالکم، قرآن کہہ رہا ہے وما اموالکم، یہ تمہارے مال نہیں ہو سکتے، ما اموالکم نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، اولاد لاؤ لشکر، جمعیتیں، جماعتیں، وسائل، مادی وسائل، وما اموالکم، نہ تمہارے مادی وسائل، سٹیٹس کو، معاشرتی رتبہ، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری افواج، ماتحت، سٹاف، پولیس، فوج، باللتی تقربکم عندنا زلفی، یہ چیز وہ نہیں ہے کہ جس سے تم توقع کرو کہ ان کو مینز کے طور پر تم استعمال کرو، باللتی تقربکم عندنا زلفی، کہ جس کے نتیجے میں تم ہو جاؤ اللہ کے قریب اور زیادہ قریب ہونا۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ کا مقرب کر سکے، نہ اموال نہ اولاد، نہ وہ چیزیں جو اموال اور اولاد سے خریدی جا سکتی، نہیں، ان سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے رفقا محترم؟ قرآن نے کہا اللہ، آؤ ہم تمہیں بتائیں قرب الہی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ من آمن، من آمن، قرب کی اساس یعنی جو تقرب الہی ہے، تقرب الہی کی بنیاد توحید ہے، ایمان بالقرآن ہے۔ تو اگر توحید کی جگہ پر شرک لے آئے ہو، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور پھر فرقہ پرستی کا شرک آپ کے اندر لے آئے ہو، ایمان کی جگہ پر آ گیا شرک، دونوں حوالوں سے، فی الذات نہیں آیا، لیکن جو وحدت الوجود کا حقیقت محمدی ہے وہ بھی واضح طور پر شرک ہے۔ تو شرک بھی بڑی اقسام میں آیا، لیکن یہ جو قانون میں، شریعہ میں، اللہ کے حکم نامے میں جو شرک ہے
اور فرقہ پرستی کا جو شرک ہے، اور اس شرک سے جو امت اور نبی کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، اس میں یہ امت سر سے پاؤں تک ڈوب گئی۔ اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 2، آمنوا بما نزل علی محمد۔ تو یہ مسئلہ رفقاء محترم قربانیوں کا نہیں ہے، یہ گائے چھترے بکرے کی قربانی کا نہیں ہے، یہ مقام وقت جو ہے توحید کی منادی کا، ایمان کی، قرآن کی اکملیت کی منادی کا ٹائم ہے۔ چھتروں بکروں کی قربانیوں سے یہ مقام، اس امت کو مقام محمود حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں حاصل ہوگا یہ مقام تمہیں اللہ کے قرب کا مگر توحید سے۔ اور آگے فرمایا وَعَامِلَ صَالِحًا، اور عاملہ صالحًا توحید، قرب الہی کا سبب اساسی عقیدہ ہے توحید۔ اور نمبر 2 فرمایا اعمال صالحہ، صلاحیت بخش اعمال، صلاحیت بخش اعمال۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 190 کو سامنے رکھا کریں کہ اعمال صالحہ ہیں صلاحیت بخش اعمال۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اور اس ضمن میں رفقاء محترم ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ ہاں چلو یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، ان سے تو مسئلہ شاید حل نہ ہو، لیکن جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ، اور بیت اللہ کے اندر جو ہے توسیع، بیت اللہ اس کے اندر توسیع کرنا، اس کے اندر ہوادار پنکھے نہیں بلکہ ایئر کنڈیشن کا نظام چلانا، اس کو ڈیکوریشن کرنا، اور اس میں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن یعنی ان کے لیے فیسیلیٹیز آف لائف مہیا کرنا، تو کیا یہ تو ہو سکتا ہے نا قرب کا باعث؟ یعنی یہ تو ہم مانیں کہ قربانی کے جانوروں سے تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تو ہے نا۔ لیکن رفقاء محترم قرآن ہے، کیا کہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 19-20 ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، 1400 سال پہلے رفقاء محترم یہ سنا دیا گیا، اور سنایا بھی کسی ادھر ادھر کے آدمی کو نہیں سنایا گیا تھا، عربوں کو عرب نے سنایا، بلسانہم سنایا۔ کیا سنایا رفقاء محترم؟ اجعلتم سقایت الحاج، بناؤ گے نہیں رفقاء محترم، بناؤ گے نہیں، بنا بیٹھے ہو تو، فعل ماضی ہے۔ اجعلتم، کیا بنا لیا ہے تم نے، بنا بیٹھے ہو تو، کیا رفقاء محترم؟ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ حاجیوں کے لیے زمزم کا پانی مکے میں، مدینے میں، پوری روئے زمین پر، ہاں جی، زمزم کے پانی کا پہنچا دینا ممکن بنا دیا۔ اجعلتم، کیا بنا دیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا۔ اور آگے رفقاء محترم وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، توسیع کرنا، حکمیں لگانا، طرح طرح کی اس میں سہولیات بہن پہنچانا، یعنی حاجیوں کے لیے سہولتیں بہن پہنچانا، پانی، خورد و نوش، کھانا پینا، اس کی سہولتیں بہن پہنچانا، اور مسجد حرام میں توسیع کرنا، ایکسٹینشن کرنا، اس کو پیس آف ڈیکوریشن بنانا، اور اقوام عالم کے لیے یعنی تزئین اور آرائش کے مقابلے میں سبقت لے جانا۔ کیا تم نے بنا دیا اس کو؟ کس طرح بنا دیا رفقاء محترم؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے اس کا مقام قدر و قیمت برابر کر دی ہے اللہ کی توحید کے ساتھ؟ ایمان باللہ توحید ہے، کیا ان چیزوں کو تم زیادہ امپورٹنس دینے لگے ہو اللہ کی توحید کے ساتھ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے؟ مقافات عمل پر جو ایمان ہے، ایمان بالیوم الآخر، تو مقافات عمل پر ایمان، توحید پر ایمان، قرآن کی اکملیت پر ایمان، تو کیا ان ایمانیات کے مقابلے میں تم ان چیزوں کو لے آئے ہو؟
وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنا ہے، توحید کے لیے جہاد، شرک کے قلع کم کرنے کے لیے جہاد، کتاب اللہ کی اکملیت کے لیے جہاد، اس کے نظام حیات ہونے کے حوالے سے جہاد، تو کیا یہ توحید، یہ ایمان بالقرآن، یہ مکافات عمل پر ایمان اور اس حوالے سے جدوجہد کرنا جو ہے، کیا تم نے ان دونوں کو ہم پلہ بنا دیا؟ ان دونوں کی ویلیو، قدر و قیمت برابر کرا دے دی ہے تم نے؟ برابر ہی نہیں رفقا محترم، اب تو پلہ بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، لا یستوون عند اللہ، تم نے تو اپنا پلڑا جھکا دیا، زیادہ قدر و قیمت والا بنا لیا ان چیزوں کو، لیکن یاد رکھو لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں تو یہ دونوں ہم پلہ نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ ان چیزوں کا پلہ یا وزن بڑھ جائے۔ لا یستوون عند اللہ، نہیں دونوں کا برابر پلہ، ہم وزن، قدر و قیمت اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں۔ اب رہا مسئلہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم وہی کریں گے جو باپ دادا سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فتویٰ دیتے سنو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اگر اللہ کے اس فتوے کو نہیں مانتے ہو تو سن لو، پھر اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ تم ظالم قوم ہو، اور ظالم قوم کبھی بھی ہادی و مہدی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے روئے زمین پر جو کام کرتے ہیں، وہ ان بندوں سے، ان ظالم بندوں سے اللہ اپنی کتاب کا کام نہیں لے گا، اپنی توحید کا کام نہیں لے گا، آپ نے اکملت لکم دینکم کا نعرہ ان بندوں سے نہیں لگوایا، جو ظالم ہے، اور ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے وہ مقام حاصل کرنے والے۔ آگے اللہ والوں کا وصف کیا ہے، اور یہاں ایک مسئلہ آ گیا، بتاتا چلو وقف لازم۔ وقف لازم کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ وقف لازم وہ وقف ہوتا ہے رفقا محترم کہ اگر ہم وہاں وقف نہ کریں تو معانی میں زمین و آسمان کا تفاوت پڑ جاتا، یعنی زمین معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر ہم لا یہدی القوم الظالمین پر وقف نہ کریں، سٹاپ نہ کریں، اور اس کو یوں پڑھیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا، الذین آمنوا، تو یہ ظالم کون ہے؟ یہی ہیں وہ جو ایمان لائے۔ یعنی اگر ہم وقف نہ کریں تو ظالمین الذین، ظالمین پہ الف لام الذی، الذین ظالموا، کون ہے ظالم؟ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہی ظالم۔ تو یہ ہوتا ہے وقف لازم۔ وقف لازم جہاں پر وقف کرنا لازم ہے، اسینشل ہے، ضروری ہے، کہ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو معنی میں تخریب کاری ہو جاتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، معنی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ خیر، یہ دو مقامات ہیں رفقا محترم، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرب کا جو باعث ہے، قرب کا باعث نہ وہ اموال ہے نہ اولاد ہے، تو جب اموال اور اولاد نہیں ہے تو چھترے بکرے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ چھترے بکرے نہیں ہو سکتے۔ اور یہی رفقا محترم جو ذرائع ہیں، ذرائع، وہ یہاں پر چھترے بکرے ہم نے بنا لیے، کسی نے مزارات پر جانا آنا بنا لیا، اور یہ جتنی چیزیں رفقا محترم، یہ دیوتا پرست جو قومیں تھیں، دیوتا پرست قومیں، مشرک قومیں قرآن کی اصطلاح میں، وہ بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اللہ کا انکار کرتی ہوں، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ اگر آپ 39:2 دیکھیں اسی ضمن میں، سورہ الزمر، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، 39ویں سورہ آیت نمبر 1 میں آیا، اس کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے نازل کیا ہے آپ کی جانب اس دستور حیات کو ایک حقانی مقصد کے پیش نظر، اور وہ یہ ہے مقصد فَعْبُدِ اللَّهِ، بندہ بن تو اللہ، محکوم بن تو اللہ۔ کس طرح محکوم بن؟ یہ شرط ہے رفقا محترم ایاک نعبد کی۔ کیا شرط ہے؟ مخلصا لہ الدین، دین کیا ہے کیا نہیں ہے مولوی سے نہ پوچھ، مفتی سے نہ پوچھ، حتیٰ کہ تشریح کا حق نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ 45:18 یعنی نبی بھی شریعت ساز بھی ہوتا ہے، حلت و حرمت کا وہ مقرر کرنے والا نہیں ہوتا، مبین ہوتا ہے۔ حلت و حرمت خالصتاً حق ہے اللہ کا، امر بھی اللہ کا ہے، خلق بھی اللہ کا، جس کے ہم مخلوق ہیں اسی کے ہم مامور ہیں۔ رسول بھی مخلوق ہے، انبیاء بھی مشرع نہیں ہوتے۔ تو معبود اللہ کو ماننے کا تقاضا لازمی کیا ہے؟ مخلصا لہ الدین، دین لینا ہے، دین کا تعین کروانا ہے تو اللہ سے کروا، دین کی کوئی چیز غیر اللہ سے نہیں لے۔ وجوب، فرض، لزوم، مخلصا لہ الدین، اللہ للہ الدین الخالص۔ آگاہ کر اے رسول لوگوں کو اس بات سے کہ دین اللہ کے ہاں تب قبول ہوگا جب دین کی ہر چیز اللہ کے حوالے سے ہو، امر، نہی، منشا، مراد، اشارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس، جو کچھ ہو وہ نصوص بینہ کی اساس پہ۔ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کہ جنہوں نے گھر لیے، بنا لیے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تک پہنچنے کے حوالے سے، اس تک رہنمائی کرنے والے، اس تک پہنچانے والے بنا لیے۔ انہوں نے کیا بنا لیے رفقا محترم؟ اولیاء، ولی، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو جنہوں نے بنا لیے ہیں تو ان کو بتا دو، کیا بتا دو رفقا محترم، کہ ولی جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اور جو تم نے گھڑے ہیں اللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اصلا صرف اور صرف اللہ ولی، اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو انہوں نے نبیوں کو، ولیوں کو، انسانوں کو، احبار کو، رہبان کو، فقہا کو جو بنایا ہے، تو جب ان سے پوچھو کہ یہ کیا، یہ تو ہم نے اللہ کے خالص دین میں کیا ملاوٹیں کر رکھی ہیں، تو آگے سے کہیں گے ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم، نہیں حکم مانتے ہم، نہیں ان کے قوانین پہ چلتے ہم، الا، مگر یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں ان کو، اس لیے ان کے پاس آنا جانا ہے، اس لیے ہم ان کے حکایتیں، قصے، کہانیاں پڑھتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے، اور زیادہ قریب کرنا۔ اندازہ کیجئے کہ جن کو قرآن مشرک اور کافر کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، نیتوں میں کتنا خلوص تھا کہ مقصود ہے ایک اللہ، اللہ کا ہمیں قرب چاہیے، قرب الہی کے ہیلے بہانے ہیں، وسیلے ہیں، یہ واسطے ہیں، وسیلے ہیں، ہیلا بہانہ ہے، اصلاً مقصود تو ہمارا اللہ کی ذات ہے، اللہ کا قرب ہمیں درکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ یہ کاذب اور کفار ہیں، ان کا فیصلہ اگر یہاں نہیں مانتے اللہ کی کتاب کے فیصلے کو، تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا تمہیں اللہ کا قرآن سنا دو اور الگ ہو۔ کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ یہ ہمارا جو پہلا سوال تھا اس ضمن میں، پہلا سٹیپ جو ہمارا تھا
وہ یہ تھا کہ کیا حیوانات ان کا خون بہانا یہ قرب الہی کا باعث ہے؟ کیا اس سے قربان تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ تو تقرب کا یہ جو ذریعہ ہے رفقائے محترم، یہ دیوتائی تصور ہے، یہ باطل تصور ہے، یہ مشرکانہ تصور ہے۔ مشرکانہ تصور تقرب کیا ہے؟ حیوانوں کے ذریعے، مال و متاع کے ذریعے، آل اولاد کے ذریعے، آستانوں کے ذریعے، مزاروں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہا جائے۔ یہ قرب الہی کا باطل تصور۔ اس کے برعکس جو الہ کا، اللہ کا خود عطا کردہ جو تصور تقرب ہے، یعنی ان کے مقابلے میں جو صحیح ہے، صحیح کنسیپٹ قرب کا، وہ جو وحی نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے خود ہم پر ریویل کیا ہے، وہ قرب الہی کا جو تصور ہے اس کی اساس ہے توحید۔ اور توحید کا نقطہ ماس کا ہے سجدہ۔ اور اس سجدے کا عملی مظاہرہ ہے اعمال صالحہ۔ اس ضمن میں سورۃ العلق کی جو آخری آیت ہے رفقائے محترم، 96 سورہ ہے، سورہ العلق، اور آیت نمبر 19، 96-19، واسجد واقترب، کہ اللہ کے احکام کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی منشا اور مرضی پہ تل جاؤ، اس میزان الہی پر اپنے آپ کو پورا تول لو۔ واسجد، ساجد بنو اللہ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ واقترب، اس سے تمہیں اقتراب الہی حاصل ہوگا، قرب الہی حاصل ہوگا۔ تو جو اقتراب ہے اقتراب الہی یا قربتاً اللہ، یہ قربتاً اللہ جو ہے عزو قرآن یا ریویل نالج یا اخبار وحی کی بنیاد پر اس کی اساس ہے توحید، سجدہ، انابت، اور اس کے بعد صدقات، قربتاً اللہ میں توحید آئے گی، سجدہ آئے گا، انابت، صدقات، یہ پورا نظام ہے۔ تو یہ ہماری اس یعنی تصور قربانی کا جو پہلا مرحلہ تھا، جس کو میں ذہنوں سے نکالنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حیوانات کو قربان کر کے ان کا خون بہا کر ان کی کھالیں اور گوشت ادھر ادھر بانٹ کر یہ سمجھنا کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ جاہلی تصور ہے، یہ جاہلیت الاولی کا تصور ہے، قرآن کا تصور نہیں ہے۔ اور اس امت کو دوبارہ جاہلیت الاولی میں مبتلا کر لیا گیا۔ اور یہ رفقہ محترم کیسے ہو گیا؟ قرآن نے اس کا بھی باقاعدہ خطرہ جو تھا، نشاندہی جو تھی وہ کی ہے، اور وہ افراد اور ادارے بھی قرآن میں مذکور ہیں جس سے یہ سارا نظام ہو جائے گا۔ تو یہ جو نظام ہے رفقہ محترم قربانی والا، تو اس میں پہلی بات یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل تھا سیدنا ابراہیم کے حوالے سے، تو اس میں جس طرح میں نے وضاحت کی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اسماعیل کو کسی شیرخوارگی کے عالم میں کچھ کیا ہی نہیں، یہ باطل تصور ہے۔ قرآن تو اس کے لیے صحیح کا لفظ بتاتا ہے، صحیح، جدوجہد، یہ جدوجہد ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ جدوجہد ہو جا کے جب وہ قابل ہوئے تو اس وقت کی یہ بات ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انی اذبحو کا، تو اذبحو جو ہے ذبح کرنا، ذبح یذبح، یعنی جو مین لائن ہے، مین لائن اس کو کاٹ دے، اس کو جدا کر دے۔ تو ہماری اشارت جو ہے وہ جب آگے اور پیچھے سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کو ذبح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مین تو
آفس جو تھا سیدنا ابراہیم نے بنایا، اور اس کے دائیں بائیں 4 مراکز اور بنائے، یعنی اسماعیلی مرکز اسحاق کا، اور آمن لہو لوط سیدنا لوط کا، اور پھر یعقوب کا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یہ خُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ، یہ 4 پرندے 4 مراکز سے جو آپ نے آباد کیے، اور ان مراکز میں ایک مرکز جو تھا بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّم، یہ جو بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّم، یہ تھا تَلَّہُ لِلْجَبِینِ، تَلَّہُ لِلْجَبِینِ۔ تو میں نے تل کے بارے میں بتایا، اس کی جمع اطلال ہے، اور اطلال اور یہ جو آپ کا تھل ہے، تھل یہ تھل اور تل ایک ہی ہے۔ تو تل اطلال ٹیلوں کو کہتے ہیں، صحرائی علاقے کو کہتے ہیں، ریگستان کو کہتے ہیں۔ تو تلہ للجبین، آپ نے سیدنا اسماعیل کو اس علاقے میں آباد کیا جو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس کی پیشانی بارگاہ الہی میں جھکے، اور بارگاہ الہی میں پیشانی کا جھکنا جو ہے یہ اس کی رفعت، درخشندگی اور تابندگی کا باعث بنے گا۔ جب یہ عمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ بلا شبہ جو مقصود تھا اس کو تم نے پا لیا، اور آنے والوں کے لیے بات چھوڑی کہ جب بھی اسماعیل کا ذکر آئے، ابراہیم کا ذکر آئے تو سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس طرح رفقائے محترم یہ ایک اول نقطے کی وضاحت اور دوسرے کی ایک تلخیص ہوئی ہے۔ تو اگر مزید کوئی بات رہ گئی ہوگی تو اگلے جمعے اس کو دوبارہ لے لیں گے۔ آخر دعوانا الحمد